السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس تفسیری حلقے میں انشاءاللہ ایک اہم مسئلے کے اوپر ڈسکشن کرنے کا ارادہ ہے، اور یہ مسئلہ ہے عذاب قبر کا۔ بظاہر کچھ لوگوں کے نزدیک شاید یہ اتنا اہم نہ ہو، لیکن آج کے اس متجدد پسند ماحول میں کہ جس میں دین کی نئی نئی تشریح آپ کو جگہ جگہ سننے کو ملتی ہے، اور ایسے لوگوں کا بڑا زور ہے خصوصاً سوشل میڈیا پر کہ جو دین کو اپنی عقل کے مطابق اور ایک عام انسان کی عقل کے مطابق سمجھنے کی اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کوئی بہت بڑی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں کہ ہم نے دین کو ایک سڑک پر چلتے ہوئے انسان کی عقل کے تابع کر دیا، تو اس لیے وہ ہر ایسی چیز کا انکار کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر دیتے ہیں کہ جو ذرا سی بھی ان کی اپنی عقل سے ٹکرا رہی ہو۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے مسائل پر گفتگو کی جائے، اور الحمدللہ شروع رمضان سے یہی معمول رہا اور یہی کوشش رہی کہ ایسے ہی مسائل پر وقتاً فوقتاً گفتگو کی جاتی رہے کہ جن کے تعلق سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، بہت سے سوالات آتے ہیں۔ تو آج عذاب قبر کا موضوع ہے انشاءاللہ آج کی تفسیر کا، اور دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سے حفاظ نے آج 24واں پارہ پڑھا ہے، اور 24ویں پارے میں سورہ غافر میں آیت نمبر 46 ہے، اور آیت نمبر 46 دراصل عذاب قبر سے متعلق ہے۔ آج جن باتوں کے اوپر گفتگو ہوگی، جو لوگ ابھی جوائن ہوئے ہیں اور جو لوگ آگے جوائن ہوں گے انشاءاللہ وہ لوگ بھی اس کو سمجھ لیں گے۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ آج کا موضوع بظاہر بہت سے لوگوں کے لیے انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا خشک بھی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بے انتہا توجہ کے ساتھ اس کو سنیے۔ شاید ابھی تک کے جتنے بھی حلقات ہوئے ہیں، آج 22واں حلقہ ہے، ان میں یہ سب سے خشک ہو، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو گفتگو ہوگی وہ اس طریقے سے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کا مزاج اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، تو مختلف مزاجوں کے انسان بنائے ہیں، تو وہ کیسے آپ پہچانیں کہ کس مزاج کا کون سا انسان ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، تو اس کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلا ڈسکشن تو یہ ہوا، دوسرا ڈسکشن یہ ہوگا انشاءاللہ کہ انسان کو اگر برزخ میں، قبر میں عذاب دیا جاتا ہے یا اس کو کوئی نعمت دی جاتی ہے تو وہ کس طرح ملے گی، یعنی اس کی صورت کیا ہوگی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ دونوں خالص فلسافیکل بحث ہیں، فلسفیانہ بحثیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خالص عقلی گھوڑے ہیں، بلکہ دلائل اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان چیزوں کو علماء نے طے کیا ہے، تو وہی آپ کو اس کا خلاصہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عذاب قبر کا ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ کچھ جدت پسند، روشن خیال، لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن سے عذاب قبر کا چونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ اس موضوع پر بھی تفصیلی ڈسکشن کیا جا چکا ہے کہ قرآن سے بہت سی چیزوں کا نہ ثبوت ہوتا ہو تو نہ ہو، ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک، بلکہ مسلمانوں کے نزدیک سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ شریعت کی کا دوسرا اہم ترین سورس ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز سنت سے ثابت ہو رہی ہے، حدیثوں سے ثابت ہو رہی ہے، تو اس کے شریعت کا حصہ ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو قرآن میں تلاش کریں، لیکن اس کے باوجود قرآن سے ہی ثابت کیا جائے گا کہ عذاب قبر ہے۔ البتہ آپ جب بھی اس مسئلے کو سنیں عذاب قبر کو، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب قبر میں صرف عذاب ہی ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، قبر کے اندر نعمتیں بھی آتی ہیں۔ اگر قبر میں نعمتیں بھی انسان کو ملتی ہیں تو پھر نعمت قبر کیوں نہیں کہتے؟ یعنی یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ نعمت قبر اس مسئلے کو کہیں، عذاب قبر کیوں کہتے ہیں؟
یہ اس مسئلے کا جو عنوان ہے وہ دراصل عذاب قبر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر میں صرف عذاب ہی ہوگا اور رحمت یا نعمت نہیں ملے گی، دونوں چیزیں ہوں گی، لیکن عنوان جو ہے اس مسئلے کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے عذاب قبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمت پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، آدمی پریشان وہاں ہوتا ہے جہاں عذاب کی بات آئے۔ مثلا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ دنیا کے اندر بہت نعمتیں ملتی ہیں، سب لوگ ایک دم مانیں گے کہ ہاں بالکل ملتی ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں دنیا میں عذاب آتا ہے، اب ایک دم لوگ سوچیں گے کہ اچھا عذاب آتا ہے، کس صورت میں آتا ہے، کیسے آتا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، اب ایک دم کوشچن شروع ہو جائیں گے۔ تو لوگوں کو جو کنفیوژن ہوا ہے وہ قبر کی نعمتوں کے بارے میں نہیں ہوا، لوگوں کو کنفیوژن ہوا ہے قبر کے عذاب کے تعلق سے، اس لیے یہ مسئلے کا عنوان ہے۔ اس سے ہرگز یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ قبر میں صرف عذاب ہوتا ہے، نعمتیں نہیں ملتی، نعمتیں بھی ملتی ہیں اور عذاب بھی ہوتا ہے، دونوں طریقے سے وہ انسان کی جو کیفیت ہے اور حالت ہے اس کے اعتبار سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے قبر میں۔ تو قرآن کریم میں یہ کہاں لکھا ہے کہ عذاب قبر بھی ایک حقیقت ہے؟ یہ ہے آیت نمبر 46۔ اس سے پہلے جو آیت ہے سورہ غافر میں، آیت نمبر 46 سے پہلے جو مضمون چل رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، اس تعلق سے بات چل رہی ہے پوری کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کا پیغام فرعون کے سامنے رکھا اور فرعون نے تکبر کیا، اور اس نے جب حضرت موسیٰ کے سامنے اس کی حجت پوری نہ ہو سکی اور وہ اپنی بات نہ رکھ سکا، اس کی بات پھیکی پڑ گئی، تو پھر وہ ہٹ دھرمی پر آ گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مردوں کو قتل کروانا شروع کر دیا اور عورتوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے یہ پورا ڈسکشن چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد آیت آتی ہے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ کس کو؟ یعنی قوم فرعون کو، اصحاب فرعون کو، فرعون اور اس کے جتنے بھی چیلے چپاٹے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا اس عذاب میں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایک آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، جس دن قیامت آ جائے گی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس دن ان سے کہا جائے گا، حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرنے کا حکم اس دن ہوگا جب قیامت آئے گی، لیکن قیامت آنے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ صبح و شام آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جو آگ پر پیش کرنا ہے یہی عذاب قبر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا آپ اگر ایک بہت بڑی آگ دہکائیں اور اس کے قریب جائیں تو یقیناً اس کی گرمی آپ کو اپنے جسم اور اپنے چہرے کے اوپر محسوس ہوگی، چاہے آپ آگ میں داخل نہ ہوں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آگ میں داخل ہونے کے مقابلے میں چہرے کے اوپر گرمی کا محسوس ہونا ذرا کم درجے کا ہے، یعنی آدمی تھوڑی دیر کے لیے یہ گوارا کر لیتا ہے کہ اس کے جسم میں گرمی لگے، خصوصاً اگر موسم سرد ہو، اور موسم گرم ہو تو ظاہر ہے وہ بھی گوارا نہیں ہوتا، لیکن آگ میں داخل کوئی نہیں ہونا چاہتا، چاہے سردی کا موسم ہو چاہے گرمی کا موسم ہو۔ یہاں قوم فرعون کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی آگ نہیں ہے بلکہ آخرت والی آگ ہے، تو اس کے اوپر پیش کیے جانے کا مطلب ہی انسان کا جھلس جانا ہے، اور پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اب آگ میں ان کو پھینکا جائے گا۔ تو اس سے ثابت ہوا عذاب قبر، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک 3-4 دن پہلے ہم نے ایک آیت کے اوپر کے تعلق سے تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 احکام دیے ہیں ایک مومن کے کامل مومن بننے کے لیے۔ اس میں 2-3 چیزیں ایسی تھیں کہ مثلا کوئی آدمی قتل نہ کرے، زنا نہ کرے، دوسروں کی حق تلفی نہ کرے، اور اس میں وہاں لکھا ہوا تھا اس آیت میں کہ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ قیامت کے دن اگر یہ ساری حرکتیں کی، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، تو اب عذاب ملے گا، سزا ملے گی، اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یضاعف،
اس کی جو سزا ہے اس کو ڈبل کر دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ کسی چیز کو ڈبل کرنے کے لیے اس کا سنگل ہونا تو ضروری ہے. پہلے ڈبل تو آپ جب ہی کریں گے نا کہ پہلے وہ سنگل لیول پر ہو, اسی کو آپ ڈبل کریں گے. مثلا آپ کسی کو دوہرا طے کرتے ہیں تو پہلے اکہرا طے کرنا پڑتا ہے, تو تبھی تو آپ ڈبل اس کو طے کریں گے. آپ ڈبل تک سنگل سے پہلے نہیں پہنچ سکتے کراس کر کے. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یضاعف لہ العذاب, ایسے لوگوں کا عذاب قیامت کے دن ڈبل ہو جائے گا, دگنا کر دیا جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پہلے سے عذاب ملا ہے قبر میں. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھائی دو سوال آتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابھی حساب کتاب ہوا نہیں, جب قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے اور اسی دن فیصلہ ہونا ہے کس کس کو جنت میں جانا ہے کس کو جہنم میں جانا ہے, تو پھر عذاب قبر کا کیا مطلب؟ یہ تو ابھی ڈیسیجن سے پہلے ڈیسیجن لینا ہوا, ابھی ڈیسیجن کا دن آیا نہیں اور طے پہلے ہی ہو گیا, عذاب ملنا شروع ہو گیا. تو پہلی صورت تو پہلا سوال تو یہ ذہن میں آتا ہے. دوسرا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ بہت سی مرتبہ قبر کھود کر دیکھتے ہیں تو لاش تو جوں کی تو پڑی ہے, لاش پر عذاب کا کوئی اثر نہیں ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہ جس کو قبر میں دفنایا نہیں گیا, اس کو جلا دیا گیا, وہ دریا میں غرق ہو گیا, اس کو کسی جانور نے کھا لیا, اس کو کیسے عذاب ہو گیا, اس کو کیسے نعمت اور راحت ملے گی؟ یہ دو سوال ہیں. ان دونوں سوالوں کا انشاءاللہ اب جواب تلاش کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال جو تھا کہ قیامت کے دن سے پہلے فیصلے کا کیا مطلب, تو اس کا جواب یہ ہے, اس کو میں ایک عقلی طور پر آپ کو سمجھانا چاہوں گا, اس کو دو مثالیں دے کر. پہلی مثال یہ ہے, ایک آدمی کے اوپر مثلا عدالت میں کارروائی چل رہی ہے, اس کے اوپر کوئی الزام لگا. جب الزام لگتا ہے, اگر آپ عدالتی پروسیجر سے واقف ہوں تو پہلے تو پولیس میں رپورٹ ہوتی ہے, ایف آئی آر کٹ گئی, ایف آئی آر کے بعد عدالت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے, وہاں اس کے اوپر ضمانت کی پروسیڈنگ ہوتی ہے, ساتھ میں جو دفعات فائنل ہوتی ہیں جن کو چارجز کہا جاتا ہے, جو چارجز فائنل ہوتے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ دفعات جو ہے اس آدمی کے اوپر لگی ہیں. اب اس کی روشنی میں جج یہ طے کرتا ہے کہ اس کو ضمانت ملے گی یا ضمانت نہیں ملے گی. بعض مرتبہ پولیس والے کیا کرتے ہیں, اگرچہ چھوٹا موٹا جرم ہوتا ہے لیکن بڑی دفعہ لگا دیتے ہیں تاکہ ضمانت ملنے میں بہت تاخیر ہو, اور بعض مرتبہ کیونکہ کھانے پلانے کا دور ہر جگہ چلتا ہے تو بعض مرتبہ چھوٹی دفعہ لگا دیتے ہیں تاکہ ایک ہی گھنٹے کے اندر ضمانت ہو جائے. اب مان لیں ایک آدمی نے کوئی جرم کیا, اس کو عدالت میں پیش کیا گیا, اس کے اوپر سخت ترین دفعات لگیں اور عدالت نے اس کی ضمانت کو مسترد کر دیا, اور اب اس کی جو کارروائی ہے وہ چلے گی. وہ کارروائی جو عدالت کی کارروائی ہے سالہ سال چلتی ہے بعض مرتبہ, لیکن ضمانت مسترد ہونے کے بعد وہ کہاں جاتا ہے؟ 5 اسٹار ہوٹل تو جاتا نہیں ہے, ضمانت مسترد ہونے کے بعد بھی وہ جیل ہی جاتا ہے. اب آپ اس سے یہ پوچھیں کہ بھئی اس کا جرم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, جرم تو ابھی طے ہی نہیں ہوا, ابھی فیصلہ ہی نہیں آیا کہ اس نے جرم کیا کیا, ابھی تو اس کے اوپر الزام لگا ہے, دفعات فائنل ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ 4 سال کے بعد, ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد عدالت فیصلہ دے اور چھوٹی عدالت دے, اس کے بعد وہ بڑی عدالت میں جائے گا, پھر سب سے بڑی عدالت میں جائے گا سپریم کورٹ میں. سالہ سال کا پروسیجر ہے, لیکن وہ رہتا جیل میں ہے. کس جرم میں وہ جیل میں رہا ہے؟ یہاں تو یہ دنیاوی نظام ہے, دنیاوی نظام کے اندر بے انتہا کرپشن ہوتا ہے, لوگ سپریم کورٹ میں جا کر چھٹ کر آتے ہیں اور وہاں ان کو تھوڑا بہت انصاف ملنے کی امید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے بڑی ٹائٹ ہے, وہاں تو کوئی رشوت کا چکر ہے ہی نہیں, انصاف ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو جب ایک آدمی قبر میں اس کو دفنایا گیا, یعنی وہ اس کی موت ہوئی, اب اس کے اوپر چارجز پریس ہوئے. مثلا ایک آدمی کفر کی حالت میں مرا تو اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے. ایک آدمی نے قتل کیا ہوا تھا, وہ مرا, اس کے اوپر الزام ہے کہ اس شخص نے قتل کر رکھا تھا. ایک آدمی نے بے حیائی پورے معاشرے کے اندر پھیلا رکھی تھی, اس کے اوپر یہ الزام طے ہو گئے فرشتوں کے ذریعے کہ اس آدمی نے بے حیائی معاشرے کے اندر پھیلائی ہے, لہٰذا اب وہ انڈر ٹرائل ایک ایکیوزڈ ہو گیا. یعنی انڈر ٹرائل ایکیوزڈ کا مطلب یہ کہ ایک ایسا شخص کہ جس کا ابھی مقدمہ سنا جائے گا لیکن وہ ابھی ملزم ہے. اب ایسے شخص کو آپ 5 اسٹار ہوٹل بھیج کر اس کا کوئی بہت اعلیٰ اعزاز و اکرام نہیں کریں گے, بلکہ وہ جیل میں ہی رہے گا. اسی وجہ سے قبر میں اس کو جو سزا ملتی ہے وہ ایسی ہی ہے جیسا کہ کسی ملزم کو جیل میں رکھ دیا جائے. تو ایک مثال تو یہ ہے. دوسری مثال,
آپ کو اور دیتا ہوں، اس سے مسئلہ اور واضح ہوگا۔ مثال یہ ہے کہ آپ کو مثلا ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے، صدر نے کسی ملک کے کوئی اعلیٰ میڈل اور اعزاز دینے کے لیے بلایا ہے، آپ کی جو خدمات ہیں ملک کے لیے وہ بڑی یونیک ہیں، اس لیے آپ کو صدر صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، الگ الگ میڈل آتے ہیں، پدم شری کیا کیا، تو وہ دینے کے لیے مثلا بلایا۔ تو اب اگر آپ کو اپنے گھر سے مثلا آپ کہیں بہت دور ہیں کیپٹل سے، وہاں سے آپ کو بلایا گیا، تو آپ اپنے خرچے پہ تو نہیں جائیں گے، ایسے تو نہیں کہ آپ بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے جائیں گے، پیدل چلیں گے، کسی ٹرک کے اوپر بیٹھ کے جائیں گے، اسکوٹروں پہ لٹک کے جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ بڑے اعزاز اور اکرام سے آپ کو پریزیڈنٹ پیلس تک لایا جائے گا، آپ کے پروٹوکولز ہوں گے، آپ کا اسپیشل پاس ہوگا، اور آپ کو کوئی روکے گا نہیں کہ بھائی یہ اسپیشل مہمان ہے صدر کے، چھوٹا موٹا نہیں کام ہے، ان کو جو ہے وہ صدر جمہوریہ کی طرف سے بڑا زبردست انعام ملنے والا ہے۔ تو یہ جو پورے راستے میں آپ کا احترام اکرام ہو رہا ہے، ابھی اعزاز ملا نہیں لیکن احترام شروع ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طے کر دیا گیا کہ آپ بہت اچھی شخصیت ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے کہ آپ کو مثلا کسی انسان کو کسی دوسرے صوبے کی پولیس نے طلب کیا، کسی دوسرے اسٹیٹ کی پولیس نے طلب کیا کہ بھئی فلاں صاحب جو ہیں دوسرے صوبے میں ہیں، ان کو پکڑ کر لاؤ۔ اب جب پولیس اس آدمی کو پکڑ کر لے جائے گی تو بہت اعلیٰ وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا، بلکہ جس طریقے سے ایک مجرم کو، ملزم کو ہتھکڑی لگا کر لے کر جاتے ہیں اسی طریقے سے لے کر جاتے ہیں، حالانکہ ابھی تو آپ اس جگہ پہنچے بھی نہیں ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ کیوں لے کے جا رہے ہیں، لیکن جس نے بلایا اس کو پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے علم میں یہ بات ہے کہ جو آدمی مرا ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے، لہٰذا اس کے علم کے اعتبار سے قبر سے اس کے وہ حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک بندہ ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ اچھا ہونا ہے تو پھر قبر میں بھی اس کا اعزاز اور احترام ہونے لگتا ہے اور اس کی اچھی زندگی قبر سے شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا انجام برا ہونا ہے، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننا ہے اس کو، تو پھر قبر ہی سے اس کا حشر شروع ہو جاتا ہے، اس کا حشر خراب۔ تو یہ دو مثالیں ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے، یہ دونوں لاجیکل مثالیں ہیں، اس سے مجھے امید ہے کہ مسئلہ واضح ہوا ہوگا۔ اب دوسرے سوال پر آ جائیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو قبر میں نہیں دفنایا گیا بلکہ اس کو جلا دیا گیا، یا وہ کسی جانور کا شکار ہو گیا، اس کو جانور نے کھا لیا، وہ پانی میں غرق ہو گیا، یا کچھ بھی ایسا ہو گیا کہ اس کا جسم کہیں اور تحلیل ہو گیا، کہیں اور ڈسپوز ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کو عذاب کیسے دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں عذاب قبر، تو اس سے ہرگز قبر کا وہ گڑھا مراد نہیں ہوتا جہاں ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ یہ بھی دراصل ایک ٹائٹل ہے، ایک مسئلے کا، ایک عنوان ہے، اس سے مراد قبر کا وہ گڑھا نہیں ہے۔ لوگوں کو یہی کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ ارے قبر میں ایک مرتبہ کسی نے قبر کھودی تو لاش تو ویسی ہی تھی، تو یہ نہیں پتا چل رہا تھا، جس طریقے سے لاش ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، گوشت ختم ہو جاتا ہے، خالی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، تو یہ کیسے پتا چلے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب یا رحمتیں قبر کے اس گڑھے میں نازل ہوتی ہیں، ایسا نہیں۔ قبر سے مراد ہے برزخ۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ مثلا آپ اپنے صحن میں جائیں، دن کے وقت دھوپ بھی نکل رہی ہے، اور ایک خاص لائن ایسی ہوتی ہے کہ جہاں سایہ اور دھوپ دونوں ملتے ہیں، اس کے بعد سایہ شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کے کمرے کا جو سایہ ہے وہ صحن میں پڑ رہا ہے تو وہاں دھوپ نہیں ہے، اس کے بعد آدھے صحن میں دھوپ ہے، لیکن وہیں پر ایک لائن ایسی ہے کہ جو مشترکہ ہے۔ یہ جو لائن مشترکہ ہے تو اس پہ دھوپ کے بھی احکام جاری ہوں گے، سائے کے بھی احکام جاری ہوں گے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ وہ مثال یہ ہے، بلکہ مثال ہی کیا، اسی مسئلے کو لے لیجئے، برزخ کو۔ عالم برزخ جو ہے یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جو اس دنیا میں، جو ہماری دنیا ہے، اس کے بعد اور اگلی جو دنیا ہے آخرت کی، اس کے درمیان ایک مشترکہ جگہ ہے، ایک ویٹنگ روم ہے۔
ٹھیک ہے، آپ مثلاً کسی اسٹیشن پر جائیں، اسٹیشن پہ ویٹنگ روم ہے یا کسی ایئرپورٹ کے اوپر ویٹنگ روم ہے. یہ جو ویٹنگ روم ہے یہ آپ کی فلائٹ اور آپ کے گھر سے جو ایئرپورٹ کا راستہ ہے اس کے درمیان ایک مشترکہ جگہ ہے. تو ایسے ہی عالم برزخ دراصل ایک ویٹنگ روم ہے، لیکن اور لہٰذا وہ قبر کا گڑھا نہیں ہے. تو انسان جب مرتا ہے اس کی روح نکلتی ہے تو یہ روح اس برزخ میں جاتی ہے اور یہاں وہ انتظار کرتی ہے آخرت کے قائم ہونے کا، قیامت کے قائم ہونے کا. اب جو کچھ احوال اس کے اوپر آتے ہیں، اچھے یا برے، یہ عالم برزخ میں آتے ہیں. لہٰذا قبر کے گڑھے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب کوئی آدمی کسی بھی طرح مرے اور کسی بھی طرح دفن ہو، وہ قبر کے گڑھے میں دفن ہو یا اس کو جلا دیا جائے یا وہ ہوا میں اڑ جائے، پانی میں غرق ہو جائے، وہ جانوروں کا نوالا بن جائے یا دنیا کی کوئی دوسری اور شکل ہوتی ہو اس کی باڈی کو ڈیکمپوز کرنے کی، جائے گا وہ شخص مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہی، اسی ویٹنگ روم میں. اور ویٹنگ روم میں اس کو ٹریٹ کیا جانا ہے جس کا وہ مستحق ہے. اگر اچھے ٹریٹمنٹ کا مستحق ہے تو اچھا ٹریٹ کیا جائے گا اور برے ٹریٹمنٹ کا مستحق ہے تو برے طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک مومن ہے، کسی غلط فہمی میں اس کو جلا دیا گیا، غیر مسلم سمجھ کر اس کو جلا دیا گیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو رحمتیں نہیں ملیں گی. اور ایک غیر مسلم ہے، اس کو مسلمان سمجھ کر دفنا دیا گیا اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، اور 20,000 لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، تھا غیر مسلم. تو اب محض اس لیے کہ 20,000 لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں، جنت البقیع میں دفنا دیا اس کو، تھا وہ غیر مسلم، تو اس کو ٹریٹمنٹ وہی ملنا ہے جس کا وہ مستحق ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس قبرستان میں دفنایا گیا اور کس طریقے سے دفنایا گیا. تو یہ چیزیں، یہ کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. اب آ جائیے تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں، وہ اس طریقے سے کہ انسان کو جو سزا یا جزا ملتی ہے عالم برزخ میں، یعنی اس دنیا میں، وہ کس طریقے سے ملتی ہے، اس سزا کی نوعیت کیا ہوتی ہے. تو اس کی جو سزا کی نوعیت ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو انسان تھا اپنی زندگی میں، انسان جو اپنی زندگی میں تھا اس کی اپنی صلاحیتیں کیا تھی. دیکھیے تین چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بیدار قلب جن کو کہا جاتا ہے، اور کامل مومن ہوتے ہیں. تو جب یہ ان کی روحیں برزخ میں جائیں گی، جب یہ لوگ برزخ میں جائیں گے تو ان کو اگر کوئی بھی جزا یا سزا ان کی ہونی ہے تو وہ صرف احساس کی شکل میں ہوگی، صرف احساس. مثال کے طور پر آپ اپنی کلاس میں فرسٹ آ جائیں، آپ نے بڑی محنت کی، آپ اپنی کلاس میں فرسٹ آ گئے. فرسٹ آنے کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو فوراً پرائم منسٹر بنا دیا گیا، آپ کی سیلری ہو گئی؟ کچھ نہیں. ایک اسٹوڈنٹ جب فرسٹ آتا ہے تو اس کو خوشی کس چیز کی ہوتی ہے؟ اس کو اس احساس کی خوشی ہوتی ہے کہ میں فرسٹ ہوں. بھائی یہی خوشی سب سے بڑی، یہی کافی ہے. چاہے اس کو مٹھائی نہ ملے، اس کو گفٹ نہ ملے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اس کے ہاتھ میں ریزلٹ آتا ہے اور وہ اپنی کلاس میں فرسٹ آیا تو فرسٹ آنے کی جو خوشی ہے یہ سب سے زیادہ ہے. تو ایسے لوگ کہ جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور مومن ہوتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد، یعنی برزخ میں جانے کے بعد، ان کو جو انعام ملتا ہے وہ اس احساس کا ملتا ہے کہ بھائی تم تو بہت پہنچے ہوئے لوگ ہو، تمہارا تو بغیر حساب کے آگے تمہیں جانا ہے. اور بعض مرتبہ ایسے لوگوں کو تھوڑی حسرت بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اور زیادہ کر لیتے، ہم یہاں تک پہنچے، تھوڑا اور زیادہ کر لیتے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ فرسٹ نہیں آئے، سیکنڈ آ گئے. تو سیکنڈ آنے والا فیل تو نہیں ہے. سیکنڈ آنے والے کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا خراب آدمی ہے، سیکنڈ آیا، سیکنڈ پوزیشن تھی اس کی کلاس میں، تھو ایسا تو نہیں اس کے اوپر کوئی کرتا. تو سیکنڈ آنے والے کو لیکن ایک حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش کہ میں تھوڑا سا اور محنت کر لیتا تو میں فرسٹ آ جاتا. تو ایسے لوگوں کو کہ جو اس لیول کے ہوتے ہیں، جب یہ برزخ میں جاتے ہیں تو ان کو بس احساس ہی کی شکل میں اچھائی یا سزا یا جزا ملتی ہے. یہ احساس ہی ان کے اندر رہتا ہے. اگر کوئی ذرا کم درجے کا ہو اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں تھوڑا زیادہ کر لیتا، اور جو اعلیٰ درجے کا ہے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور بغیر حساب کے مجھے جنت میں انشاءاللہ داخلہ ملنا ہے. تو ایک تو قسم لوگوں کی یہ ہے. اچھا، دوسری قسم
ان لوگوں کی ہے کہ جو ذرا ڈل قسم کے ہیں، ان کی جو طبیعتیں ہیں وہ ذرا ڈل ہیں، انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے اتنے وہ، لیکن معاشرے میں رہنے کی وجہ سے وہ اچھے کام کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی قسم کے لوگ، اس کی ایک مثال دے دوں آپ کو، دنیا میں آپ کیسے پہچانیں گے ان لوگوں کو؟ وہ لوگ کہ جن کی عبادت عادت بن جائے، یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ مثلا آپ ایسے لوگوں کو کسی بھی ماحول میں لے جائیے، وہ عبادت نہیں چھوڑیں گے، یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ماحول کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اگر وہ ماحول ان سے چھن جائے، وہ کسی دوسرے ماحول میں چلے جائیں تو فوراً ان کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں، بعض مرتبہ مثالیں ذہن میں آتی رہتی ہیں تو بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے تھوڑا مضمون بھی آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے سمجھنے میں۔ آپ کسی مدرسے میں جائیں تو مدرسے میں ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، اور مسجد میں جائیں تو ماشاءاللہ مساجد فل ہوتی ہیں، بڑے بڑے مدرسوں میں آپ چلے جائیے، ظہر کی نماز کے اندر، فجر کی نماز میں پوری پوری مسجدیں فل ہیں۔ لیکن اس پوری جماعت کے اندر ہر طرح کے بچے ہیں، ہر طرح کے طلبہ ہیں، وہ طلبہ بھی ہیں کہ جن کی نمازیں پڑھنا ان کی عادت بن چکی ہے، وہ چاہے ان کی نگرانی ہو یا نگرانی نہ ہو، وہ اپنے گھر چلے جائیں، وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور کچھ طلبہ وہ ہیں جو اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی چونکہ سب پڑھ رہے ہیں، نگرانی ہو رہی ہے، نماز میں حاضر نہیں ہوں گے تو جو پرنسپل صاحب ہیں یا جو محتمم صاحب ہیں وہ طلب کر لیں گے، ناظم تعلیمات طلب کر لیں گے۔ تو یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں، یہ دراصل اسی طریقے، یہ مزاج ماحول کے تابع ہو کر عبادت کرتے ہیں، عبادت ان کی عادت نہیں بنتی ہے۔ جب یہ لوگ مرتے ہیں اور برزخ میں جاتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے سزا اور جزا ملتی ہے؟ ان کی جو سزا اور جزا ہوتی ہے وہ خواب کی شکل میں ہوتی ہے، وہ خواب کی صورت میں ہوتی ہے، حقیقی خواب نہیں ہوتا، میں فرق بتاتا ہوں آپ کو، وہ خواب کی صورت میں ہوتی ہے۔ دیکھیے خواب کسے کہتے ہیں، ڈریم کس کو کہتے ہیں؟ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ اس وقت دیکھتے ہیں جب ہم اپنے جو 5 سینسز ہیں ان کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ہم رات کو سو گئے، نہ ہماری آنکھ چل رہی ہے، نہ ہمارے کان چل رہے ہیں، نہ ہم سونگ پا رہے ہیں، یعنی سب قوتیں موجود ہیں لیکن ان کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، سب ٹیمپریریلی آف ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مشین کو بند کر دیا گیا، لیکن دماغ چل رہا ہے۔ اب دماغ میں جو صورتیں موجود ہیں پہلے سے، وہی آپ کا خواب بن جاتی ہیں۔ مثلا آپ نے کسی آدمی کو دیکھا ہوا تھا کہیں، وہ خواب میں آ جائے گا۔ کوئی بڑے بزرگ کے جن کے بارے میں آپ نے سن رکھا تھا، ان کی شکل صورت آ جائے گی۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ مثلا آج سے 100 سال کے بعد کوئی چیز ایجاد ہونے والی تھی، بلکہ آج 100 سال پہلے چلے جائیے، آج سے 100 سال 200 سال پہلے جو لوگ تھے ان کے خواب میں موبائل فون کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل فون کی کبھی تصویر یا اس کا تصور ہی ان کے یہاں نہیں تھا، تو موبائل فون کو خواب میں کیسے دیکھیں گے؟ خواب میں دیکھنے کے لیے اس کا بنیادی تصور ہونا چاہیے۔ تو عالم برزخ میں ان لوگوں کو جو خواب آئے گا وہ اس طرح کا نہیں ہوگا کہ اس کے لیے پہلے سے کچھ تصورات ذہن میں ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو جس وقت ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم اس کو حقیقت ہی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چہرے کے اوپر بعض مرتبہ اس خواب میں جو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اس کے آثار بھی رونما ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی غم کے، کبھی خوف کے، کبھی ڈر کے، بعض مرتبہ خوف کے مارے چیخ نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی خواب دیکھ رہا ہے وہ تو اس کو حقیقت سمجھ رہا ہے، لیکن جب وہ صبح کو بیدار ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو خواب تھا۔ لیکن اگر وہ کبھی بیدار نہ ہو تو وہ اس کو حقیقت ہی سمجھتا رہے گا، ہمیشہ حقیقت سمجھتا رہے گا۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کو جس طریقے کا خواب آئے گا، تو چونکہ یہ قیامت سے پہلے بیدار ہونے والے نہیں ہیں تو قیامت تک یہ اس خواب کو حقیقت ہی سمجھتے رہیں گے، اور اس حقیقت کی بنیاد پر، یہ جو حقیقت سمجھ رہے ہیں اس کی بنیاد پر دراصل یہ آرام یا راحت میں رہیں گے۔ آپ اگر خواب میں جنت کی سیر کریں تو آپ کے چہرے کے اوپر بعض مرتبہ خوشی کے آثار نظر آتے ہیں اور آپ خواب کے اندر بھی بڑا سکون محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی دیکھے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، یا بعض مرتبہ کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے کہ کسی اونچائی سے گر رہا ہے، تو جب وہ اونچائی سے گرتا ہے تو ڈر کے مارے وہ اس کا جسم جو ہے ایک دم دھدک سا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کا جو اثر ہے وہ اس کے جسم کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ تو یہی اسی طریقے کی سزا یا جزا عالم برزخ میں اس طرح کے لوگوں کو ملنی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کا سب روح کے ساتھ ہوگا، جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
جب سزا یا جزا ملے گی تو اس کا تعلق تھوڑا سا بہت مائنر سا جسم کے ساتھ بھی رہے گا، لیکن وہ کیسے رہے گا اس کو نہیں سمجھا جا سکتا سوائے اس کے کہ میں ایک مثال آپ کو دے دوں. ایک اور مثال سن لیجئے. وہ مثال کیا ہے؟ آپ نے، اب تو خیر موبائل کا دور آ گیا، لیکن ایک زمانے میں جب گھروں میں لینڈ لائن فون ہوا کرتے تھے، آج بھی کہیں کمپنیوں میں دکانوں میں ہوتے ہیں، تو آپ اس سسٹم کو جانتے ہوں گے کہ جو لینڈ لائن فون ہے، لائن آتی ہے، تار آتا ہے مقامی ایکسچینج سے، اور مقامی ایکسچینج سے آپ کے محلے میں ایک ہب ہوتا ہے، وہاں سے ایک لائن آپ کو دے دی جاتی ہے. پھر وہ جو ایکسچینج ہے وہاں سے ایک بڑا وائر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کا جو ایکسچینج ہے وہاں جاتا ہے، اسٹیٹ کا جو ایکسچینج ہے وہ نیشنل ایکسچینج سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور نیشنل ایکسچینج جو ہے پھر وہ سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے. اب دیکھیے آپ کے گھر میں ایک فون رکھا ہے، آپ کا جو فون ہے وہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی فون سے کنیکٹ ہو اور ہے کنیکٹڈ. مثلا میرے پاس ایک فون رکھا ہوا ہے، میرے اور آپ کے پاس ایک فون رکھا ہوا ہے، آپ کسی دنیا کے دوسرے ملک میں، میں دوسرے ملک میں ہوں، یہ دونوں فون کنیکٹڈ ہیں، حقیقتاً نہیں لیکن ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کا نمبر میرے پاس ہو اور میں ڈائل کروں تو سیدھے آپ کے پاس رنگ کرے گا. کیسے رنگ کیا اس نے؟ اس لیے کہ کنیکٹڈ ہے. اگر ایک اینٹ آپ کے پاس ہو اور ایک اینٹ میرے پاس ہو اور میں اس اینٹ کے اوپر آپ کا نمبر لکھ دوں تو کبھی کنیکٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا، چونکہ دونوں اینٹیں کنیکٹڈ نہیں ہیں. تو بیچ میں یہ جو کنیکشن ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں فون ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، مربوط ہیں، آپ ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایسے ہی جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح ضرور نکل جاتی ہے، لیکن اس کی روح کا اس کے جسم سے ایسا ہی تعلق رہتا ہے جیسے آپ کے فون کا میرے فون سے بغیر ڈائل کیے تعلق ہے، کہ جب تعلق ملانا چاہوں تو ملا لوں، اتنا تعلق رہتا ہے. بس اتنا ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ قبر کی جو زندگی ہے یا برزخ کی جو زندگی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، وہ عالم مشاہدہ نہیں ہے. عالم مشاہدہ تو وہ زندگی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو عقل کی بنیاد پر اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں. لیکن جب انسان مر گیا تو مرنے کے بعد دنیا کا سائنٹسٹ ہی نہیں، سارے سائنٹسٹوں کا باپ بھی آپ بلا لیں، آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم ذرا مرنے کے بعد کے حالات بتا دو. وہ وہیں سرنڈر کر دے گا کہ جی مجھے نہیں معلوم، یہاں تک کہ میری دکان چلتی نہیں ہے، میری دکان تو بس مرنے سے پہلے تک ہے، میں یہیں کے حالات کو انٹرپریٹ کر سکتا ہوں، وہ بھی اندازے کے اعتبار سے. تو اس لیے ہم صرف چند مثالوں سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ذہن کے یا مضمون قریب ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ایک مائنیوٹ ڈیٹیل کو بھی ہم عقلی بنیادوں کے اوپر اور پیرامیٹرز کے اوپر سمجھ سکیں. صرف اتنا ہی ہے کہ اس انسان کا مرنے کے بعد بھی اس کی باڈی سے تھوڑا بہت تعلق رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ اس طرح کے واقعات، آپ نے ہزاروں واقعات سنے ہوں گے، بہت سی مرتبہ سنے ہوں گے کہ بھی فلاں صاحب کی قبر کھودی تو ان کا جو جسم تھا وہ جوں کا تو تھا، اور ان کے جسم کو مٹی نے نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ ان کے جسم میں کوئی خاص بات تھی کیا؟ ان کے جسم میں گوشت پوست یا ہڈیاں نہیں تھیں؟ تو کیا وجہ ہے کہ مٹی نے ان کے جسم کو نہیں کھایا، اور ان کے برابر میں ایک آدمی کو دفنایا، اس کے جسم کو مٹی کھا گئی؟ یہ دراصل وہ تعلق ہے جو میں نے ابھی فون کے ذریعے آپ کو بتایا کہ بعض مرتبہ انسان کو جو رحمتیں ملتی ہیں عالم برزخ میں، اس کا تھوڑا سا کبھی کبھی اظہار اس کے اصل جسم کے اوپر بھی ہو جاتا ہے اگر وہ جسم باقی ہو قبر میں. اور یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ قبر کھودیں کسی کی تو عجیب سی وحشتناک لاش نکلتی ہے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس میں سے بچھو نکلے، اس میں سے عجیب جانور نکلے، اور لاش کا عجیب حشر ہوا تھا. اس طرح کی چیزیں لوگ سننے میں آتی ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھی لیکن سنا ہے، لیکن اتنی کثرت سے سنا ہے کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل وہ آدمی ہے کہ جس کو برزخ میں سزا مل رہی ہے، اور اس کا تھوڑا سا اظہار اس کے جسم پر اس لیے ہو گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عذاب قبر یا قبروں کی رحمت اور آسائش یہ برحق ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ نہیں یہ کرتا، بلکہ یہ صرف کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے عذاب قبر کے بارے میں تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. اور احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ قبر میں جب آدمی کو دفنایا جاتا ہے، یعنی برزخ میں جب وہ آدمی پہنچ جاتا ہے، تو اس کی چیخیں بہت سے جانور بھی سنتے ہیں.
اب صرف انسان اور جن نہیں سنتے، تو اب سوال یہ ہے کہ جانور سنتے ہیں اور ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جن اور انسان تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلاک کر رکھا ہے ان کی قوت سماعت کو، وہ چیز ان کو سن نہیں سکتے، لیکن جانور سن سکتے ہیں، تو ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کہ جانوروں کو پتا ہے کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں، یعنی جانور کو وہاں جا کر قبر میں عذاب نہیں ملنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کتے کے سامنے کتنا ہی زور سے بھوکے، کتا سوتا رہے گا، آپ ہتھوڑا مارتے رہیے، اتنی زور سے ماریے کہ سب اٹھ جائیں گے، کتا نہیں اٹھے گا۔ ہاں لیکن آپ نے جیسے ہی گوشت کی یا گوشت اس کے سامنے ڈالا تو اس کی قوت شامہ یعنی جو اسمیلنگ پاور ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ اب ایک دم اس کی آنکھ کھلے گی۔ تو جانور وہ سنتا ہے کہ جس کی اس کے نزدیک اہمیت ہے، قبر کے عذاب کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، چونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے نہیں ہونا، تو اس لیے آپ جانوروں کے اندر کوئی ہلچل نہیں دیکھتے۔ ہاں انسان کو اگر سمجھ میں آ جائے، یہ انسان سن لے اس کی جو مردہ ہے اس کی چیخیں، تو پھر لوگ اپنے مردوں کو دفنانا اور ان کا فیونرل کرنا چھوڑ دیں، تو بہرحال یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے کہ اس کا قبر کا عذاب اور اس کی راحتیں دونوں برحق ہیں، اور قرآن کریم سے یہ ثابت ہے، قرآن کریم کی بہت سی آیتوں سے یہ ثابت ہے، اور اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی پہلے قرآن کریم سے ثابت کرو، قرآن میں واضح انداز سے نہیں لکھا، تو قرآن میں واضح انداز سے لکھا ہے، سورہ غافر کی ان آیتوں کے ذریعے میں نے بتا دیا۔ آج یہ بھی الحمدللہ بات ہو گئی کہ قبر سے مراد قبر کا وہ گڑھا نہیں ہے بلکہ عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ ایک لاسٹ پوائنٹ یہ بھی بتا دوں کہ عالم برزخ اور یہ جو عالم دنیا ہے یہ پیرالل چلتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جب ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتے ہیں، تو یہ دونوں پیرالل چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ عالم دنیا ختم ہوگی تو عالم برزخ شروع ہوگا تو پھر عالم آخرت آئے گی، نہیں، یہ دونوں پیرالل چل رہے ہیں، اور جب یہ دونوں ختم ہو جائیں گے تو ایک دم عالم آخرت آ جائے گا۔ یہ ایسا ہی جیسے دو ٹرینیں ساتھ میں چل رہی ہیں اور دونوں کو ایک ہی منزل پر جانا ہے، اور آپ دونوں ایک ہی سپیڈ سے ایک ہی رفتار سے چل رہی ہیں، اور دونوں کے درمیان کوئی برج بھی ہے کہ جس کے ذریعے پیسنجرز ادھر سے ادھر منتقل ہو سکتے ہیں، تو اس ٹرین سے اس ٹرین میں آ جائیں، لیکن جانا دونوں کے ایک ہی ڈیسٹینیشن پر ہے۔ تو ایسے ہی عالم برزخ اور عالم دنیا دونوں ساتھ چل رہے ہیں، جانا دونوں کے ایک ہی ڈیسٹینیشن پر ہے، اور وہ ہے آخرت۔ تو الحمدللہ آج بہت سی باتیں کلیئر ہوئی ہوں گی کہ عذاب قبر برحق ہے، نعمت قبر برحق ہے، کس طریقے سے عذاب ملتا ہے، کس طریقے سے نعمت ملتی ہے، کن بندوں کو کس انداز سے ملتی ہے، اور اس عذاب کا تعلق صرف روح سے نہیں ہے بلکہ جسم سے بھی ہے، اور یہ صحیح احادیث بلکہ قرآن کریم کی آیتوں سے یہ پورا مضمون ثابت ہے۔ تو امید ہے کہ یہ چیزیں اور یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ اب کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔